اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کے وقت کتے بھونکتے ہیں، تو سنو آج یہ مسئلہ بھی واضح کر دو، لیکن سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اذان کہاں سے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، اور سب سے پہلی اذان کس نے کہی۔ سنیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اذان کہی۔ اور سنو، اس طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب مشورہ ہو رہا تھا کہ نماز کے لیے کس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، حضرت مولا علی نے اذان کے کلمات بتائے۔ اور پھر ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے فلاں رات یہ خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو سبز رنگ کا کپڑا پہنے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے، اور میں نے ان سے کہا یہ مجھ کو دے دو۔ کہا کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو مسجد میں اس کی آواز سے ہم اکٹھا کر سکیں۔ تو ان بزرگ نے کلمے بتائے، اور وہ کلمے کیا تھے؟ وہ یہی تھے، کیا تھے؟ اذان کے۔ کس طرح؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر اسی طرح پوری اذان کے کلمات سنائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی کہا یا رسول اللہ، میں نے خواب میں یہ کلمات سنے۔ پھر حضرت بلال کو بلایا گیا کہ جاؤ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھا دیے جائے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ واقعہ ہے، حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، ان کو اذان پڑھنے نہیں دیا، جب تک اذان نہیں پڑھی تو صبح نہیں ہوئی، لوگ لیٹے لیٹے تھک گئے، کربٹیں بدلتے رہے۔ یہ سب واقعات جھوٹے ہیں، من گڑنت ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان واقعوں سے بچو۔ یہ قوال لوگ اپنی قوالیوں میں زیادہ تر بیان کرتے ہیں، یہ مسئلے جھوٹے ہیں، یہ واقعے جھوٹے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اصل دین کیا ہے اس کو سمجھو، علماء کرام کو سنو، اپنے ائمہ کے پاس میں جاؤ، علماء کرام سے پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہاں ہمارے پاس آج وقت ہے؟ خیر، حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائے گئے۔ حضرت بلال کو جب کلمات سکھائے گئے نا، تو حضرت بلال نے مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھی۔ اذان پڑھی تو قسم خدا کی، حضرت آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا اے بلال، آج تم نے مسجد نبوی کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ بلال کون بلال ہیں؟ یہ بلال وہی بلال ہیں جو غلام تھے، پہلے کوئی ان کی بات نہیں مانتا تھا، لیکن آج ان کی بات پر حضرت عمر فاروق اعظم بھی چلے آ رہے ہیں، مولا علی بھی چلے آ رہے ہیں، حضرت عثمان، سب لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنو، حضرت بلال وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے آقا کی طرف منہ کر کے اذان پڑھی ہے۔ جب فتح مکہ ہو گیا نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کے اندر سے بت نکالے، تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد میں حضرت بلال سے کہا کہ اذان دے دو۔ حضرت بلال جب اوپر گئے، سوچنے لگ گئے، جب میں سفر میں ہوتا تھا اذان پڑھتا تھا، منہ کرتا تھا کعبے کی طرف، حجر میں ہوتا، کہیں بھی ہوتا، اذان پڑھتا منہ کرتا کعبے کی طرف، آج تو میں کعبے کی چھت پر اب کدھر منہ کروں؟ سوچنے لگ گئے۔ حضور فرماتے اذان پڑھو بلال۔ پھر حضرت بلال عرض کرتے یا رسول اللہ، میں سفر میں ہوتا اذان پڑھتا منہ کرتا کعبے کی طرف، حجر میں ہوتا، سفر میں ہوتا، حجر میں ہوتا، مکہ میں ہوتا، مدینے میں ہوتا، دکان میں ہوتا، مکان میں، کہیں بھی ہوتا، میں اذان پڑھتا منہ کرتا کعبے کی طرف، یا رسول اللہ آج کدھر منہ کر لوں؟ حضور مسکرائے، کہا بلال تیری قسمت کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت بلال سے کہا حضور نے کہ اب تم جب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو تو پھر میری طرف منہ کر لو اور اذان پڑھ دو۔ اللہ اکبر۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی ہے اس طرح، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہاں، حج کے ارکان وہاں ادا کرو، اور اس کے بعد میں اس کی مقبولیت کے لیے، اس کو قبول کرانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر جاؤ، اور ان کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا میرے حج کو، میرے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ سنو،
حضرت بلال کی قسمت کا کیا کہنا. حضرت بلال غلام تھے, امیہ مارتا تھا, ظلم کرتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس طرح ظلم کرتا ہے, کیسے پتہ چلا؟ ایک دن حضور جا رہے, فجر کی نماز کا وقت, حضرت بلال اندر کمرے میں سسک رہے, کسی کے سسکنے کی آواز آئی, رونے کی آواز آئی. میرے آقا نے دروازے پر دستک دی. دینے کے بعد میں آپ نے کہا اندر آ جاؤں. حضرت بلال نے عرض کی آپ اندر آ جائیے. آپ اندر آئے, دیکھا کہ آپ کو بخار ہے, تپ رہے ہیں آپ اور چکی چلا رہے ہیں. حضرت بلال کا جب یہ حال دیکھا آقا نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر لیٹ جاؤ, میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. حضور نے وہ کام کیا اور پھر دوسرے دن پوری رات آپ نے کام کیا, تیسرے دن پوری رات آپ نے ایسا کیا. جب یہ کردار دیکھا حضرت بلال عرض کرنے لگ گئے کہ آپ ہیں کون, ذرا بتائیے تو صحیح. تو حضور نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں. اللہ اکبر. جب یہ سنا تب حضرت بلال قدموں میں گر گئے اور کہنے لگ گئے یا رسول اللہ آپ کلمہ پڑھا لیجئے, مجھے اپنا بنا لیجئے. حضور نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر لیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہتھیار کی بنیاد پر پھیلا. نہیں, اسلام کردار سے پھیلا ہے. اسلام کردار سے پھیلا ہے. اسلام کردار سے پھیلا ہے, ہتھیار سے نہیں. اپنے سینوں میں اپنے اندر حضور کا کردار پیدا کر لو, قسم خدا کی آج بھی یہ دنیا تمہاری طرف مائل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آج ہم نے حضور کے کردار کو چھوڑ دیا, حضور کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا. آج ہمارا حال یہ ہے. میرے بھائیوں, بتا یہ رہا تھا حضرت بلال پر ظلم ہوتا تھا. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت بلال کو لے کر کے آؤ. جب حضرت بلال پہنچے تو بولی لگائی گئی, آپ نے اس کا چوگنا دیا جتنا ان کا دام تھا اور دے کر کے خرید کر لیا ہے. امیہ سوچ رہا تھا کہ آج میں نے لوٹ لیا ہے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے, کہے تو نے لوٹ نہیں لیا بلکہ آج تو نے اپنا نقصان کر لیا ہے. تو نے 1000 کیا, اگر تو نے 1,00,000 دینار بھی مانگے ہوتے تو میں تجھ کو آج دے دیتا, کیونکہ آج مجھے اپنے محب کو تحفہ دینا تھا. اللہ اکبر. حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق لے کر کے چلے جاتے. جیسی آقا حضرت بلال کو دیکھتے ہیں نا تو حضرت بلال کی طرف اپنی باہیں کھول دیتے ہیں اور حضرت بلال آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں. اور حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ کون ہے آج اس دنیا میں اس طرح غریبوں سے پیار کرنے والا. وہ ایک ہی ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. حضرت بلال نے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال. ہاں, اذان, سوال یہ تھا نا کہ اذان ہوتی کتے کیوں بھونکتے ہیں. سنیے, جب اذان ہوتی ہے نا کتے اس لیے بھونکتے ہیں کیونکہ کہا گیا اذان کے لیے کہ اگر کسی بھی مصیبت میں پھنس جاؤ, زیادہ بارش ہوتی ہو, زیادہ اولے گرتے ہوں, آگ لگ جائے, دکان میں برکت نہ ہو, مکان میں برکت نہ ہو. جی ایک عمل بھی سن لیجئے, دکان میں مکان میں برکت نہ ہو, بیماریاں ہوں, تب اذان پڑھ دو. انشاءاللہ تعالی اذان کی برکت سے بیماریاں بلائیں سب دور بھاگ جائیں گی. اگر کوئی بہت بیمار ہے اس کے کان میں اذان پڑھ دو, انشاءاللہ شفا ہوگی. گھر میں برکت نہیں, اذان پڑھو, 7 دن پڑھو پہلے, پھر اور بڑھا دو اور بڑھا دو, 40 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی. یہ اذان کی برکت ہے. اور اذان کے لیے ثواب. عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اذان کا کتنا ثواب ہے؟ کہا ایک کلمے پر اتنا ثواب ہے عورتوں کے لیے. تو پھر مردوں کے لیے کہا اس کا دگنا ثواب ہے. اللہ اکبر. اور ایک کتاب میں آتا کہ اگر اذان کا ثواب پتہ چل جائے تو لوگوں میں تلواریں چل جائیں گی, لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے کہ مجھے اذان پڑھنے کا موقع مل جائے. اذان کی فضیلت ہے یہ. اب سوال یہ کہ کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ تو سنیے, کتے اذان ہونے کے وقت اس لیے بھونکتے ہیں کیونکہ جب اذان ہوتی تو شیاطین بھاگتے ہیں, اور ہم اشرف المخلوقات ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک کوالٹی نہیں ہے جو جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے. وہ لوگ شیاطین کو دیکھ لیتے ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہ شیاطین کو دیکھ لیتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, تب کتے بھونکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے فجر میں جیسی اذان ہوتی ہے شروع ہوتی ہے ویسی کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے کیونکہ شیاطین جب بھاگتے ہیں نکل کے گندی جگہ پر جاتے ہیں, ٹوائلٹ میں جاتے ہیں, اور گندی جگہ جو ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں خبیث جن. تو اس لیے کتے جب ان کو دیکھتے ہیں تو بھونکتے ہیں. اور اذان کی برکتیں اللہ اکبر, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اذان پڑھی جاتی ہے, قبر میں جاتا اذان پڑھی جاتی, اس لیے کہ قبر میں سوال و جواب میں آسانیاں ہو جائے. میرے بھائیوں, اذان کو سنا کریں اور وقت ملا کرے تو اذان کو پڑھا بھی کریں.